عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ کل 3 صحابہ کرام خاص طور پہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا تھا اور ان کی توبہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ قرآن مجید قیامت تک ان کے بہترین اعمال، ان کی سچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہ دینے کی گواہی دے گا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ایک عمارت کا ذکر ہے جس کو عارضی طور پر مسجد ضرار کہا گیا۔ پس منظر یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے بہت سے قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ بہت ساروں نے قبول کیا، سعد بن معاذ نے قبول کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام جو انصاری مدینہ منورہ کے تھے انہوں نے دعوت اسلام قبول کی تو اللہ نے ان کو بڑی عزت دی۔ لیکن بعض دیگر ایسے بھی تھے کہ جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شان و شوکت یہ کھٹکتی تھی حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے کہ یہ مکہ کا مہاجر یہاں آ کر ان کو کیسے مدینہ میں عزت مل گئی، تو وہ صرف عداوت اور دشمنی میں ایمان نہ لائے۔ اسی طرح ایک قبیلے کا سردار تھا جس کا نام تھا ابو عامر۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام پھلتا پھولتا شروع ہوا تو اس سے رہا نہ گیا، یہ شام چلا گیا، شام سے روم گیا، وہاں کے بادشاہوں کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، وہاں جا کر اسلام کے خلاف باتیں، کوئی بات ملے پروپیگنڈا کرے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بعض لوگوں کو کوئی بات مل جاتی ہے وہ بولتے ہیں وہ دین اسلام نے ظلم کر دیا۔ یہ پرانی روش ہے، یہ ناچنا گانا، یہ بعض لوگوں کا میوزک کی طرف مائل ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک پیڑھی آ رہی ہے، وہ سیدنا محمد اور ان سے بھی پہلے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسحور کن تلاوت سے لوگوں کے دلوں کو موم کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کے صحن میں تلاوت کرتے تو مشرکین کی عورتیں روتی تھیں، مشرکین کی عورتیں روتی تھیں، اور خود وہ مشرک جو سارا دن حضور کی مخالفت کرتے وہ چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے۔ کلام تو کلام ہے، کوئی توڑ نہیں آج تک اس کا۔ یہ جو وہ آیا نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی، آپ اس کو بولو کہ بھائی یہ قرآن مجید کی آیت نکال تو وہ لکھا ہے امپاسبل، جواب دیتا ہے وہ کہ قرآن مجید کی آیت نہیں لا سکتا، حالانکہ وہ کیا سے کیا کر رہا ہے۔ انسان کی ترقی کی بہت اونچی پرواز ہے، لیکن اس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ نیکی کی طرف مائل ہونا یا گناہ کی طرف مائل ہونا، قرآن مجید کلام ہے، اس کی الگ تاثیر ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل مکہ نے دور دراز علاقوں سے گانے والیاں منگائی ہیں۔ عین حج کے موقع پر ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ لوگ بولتے یار یہ سوکھی دعوت ہے، مزہ خشک، ادھر آؤ، ادھر رنگ رلیاں ہیں، ادھر رونق لگی ہوئی ہے۔ تو وہ جو بھی خاتون کرائے پر لائی ہوتی انہوں نے، وہ ناچ گانا کرتی، اس کے ساتھ گھنگرو بھی ہوتے اور گانے بھی عربی میں ہوتے تھے۔ ایک لطیفہ سناؤں آپ کو، تھکے ہوئے آپ لوگ۔ بنگلہ دیش میں حکومت تھک گئی، ایک دیوار پر انہوں نے لکھا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، تو قوم باز نہ آئے، صحیح ہے؟ تو کسی نے ان کو مشورہ دیا یہاں کچھ عربی کی عبارت لکھ دو، یہاں پیشاب کرنا منع ہے اسی کو عربی میں لکھ دو۔ تو انہوں نے اسی دیوار پر راتوں رات کسی نے عربی لکھ دی، اوئے ہوئے اگلا دن تھا لوگ وہاں سے کچرا چننا شروع ہو گئے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، وہ دیوار بھی صاف ہو گئی اور وہاں سے وہ لوگوں کی گندی عادت بھی ختم ہو گئی۔
اور بھی بہت سارے لطائف ہیں. ایک عربی ایک اجمی کو ڈانٹ رہا تھا تو اس نے غصے میں ڈانٹنا شروع کیا تو اجمی نے ہاتھ باندھ دیے گئے یہ تلاوت سنا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ناچ گانا ہوتا تھا، بلکہ وہ دعوت دیتے تھے. حضور جب نماز ادا کرتے اس میں تلاوت کرتے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، انکار کرنے والے کافروں نے کہا اس قرآن مجید کو نہ سنو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب قرآن پڑھنا شروع ہو تو اس میں ہلہ گلا کرو، شاید کہ مسلمانوں کی داغ بیٹھ جائے، مغلوب ہو جائے. کہاں مغلوب؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، حضور کا فرمان ہے اسلام بلند ہوتا رہے گا، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو وہ ابو عامر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت سے جیلس ہو کر بغض اور حسد میں شام والوں کے اور روم والوں کے قریب ہونے لگا. دین اسلام کی کوئی اس کو چھوٹی موٹی باتیں ادھوری معلوم ہوں، اس کا غلط پروپیگنڈا بنا کر اور ان کی قربت حاصل کرنے لگا، درباری بننے لگا، اور اس کو ٹھیک ٹھاک وہاں کامیابی بھی حاصل ہو گئی. کئی سالوں کی محنت کے بعد اس نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ میں نے روم والوں کو تیار کر لیا ہے، روم والے عنقریب مدینہ پر حملہ کریں گے، لیکن ایک چھاؤنی ہماری مدینہ منورہ کے اندر بھی ہونی چاہیے جو ہمارا اسلحہ ڈپو ہو. باہر سے ہم حملہ کریں، اندر سے ہمارے ساتھی حملہ کریں، تاکہ یہ بلوا ہو، پتہ نہ چلے ان کو کہاں سے حملہ ہو رہا ہے، اور یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ ختم ہو جائیں، اور اہل مدینہ میں جو اصلی مدینہ والے ہیں ان کو دوبارہ عزت ملے. ناقدری کی حد ہے نا، بہت بڑی ناقدری ہے. کہاں وہ صحابہ کرام جو ایک جرگے کی صورت میں منا میں مزدلفہ میں پیچھے گھاٹیوں میں جا کر حضور سے ملے، حضور آپ کو اہل مکہ تنگ کر رہے ہیں، آپ مدینہ آئیں ہم آپ کو سروں پہ بٹھائیں گے. ایک دفعہ گئے، دو دفعہ گئے. اچھا یہ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، یہ بھی ایک عجیب ایمان افروز باتیں ہیں. آپ لوگ شوق سے بیٹھے ہیں تو یہ باتیں یاد آ رہی ہیں. دوسری مرتبہ جب بیعت ہو رہی تھی نا تو حضور کے چچا عباس ایمان نہیں لائے تھے، ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے. تو رات کے اندھیرے میں تاریکی میں خفیہ طریقے سے حضور کے ساتھ حضور کے چچا بطور نگران بن کر گئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو میرے بھتیجے کو لے جانا چاہتے ہیں، دین اسلام کو سائڈ پہ رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا، اہل مکہ سے درپے ہو گئے تھے. ابو طالب ایک بہت بڑی ڈھال تھے حضور کے آگے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، والد بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی عالمگیر دعوت، چیلنجز کا ایک پہاڑ. انسان ایسے وقت میں نا اپنوں کو یاد کرتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بہت ہی حزین گزرا ہے. والد پیدائش سے پہلے، والدہ 6 سال میں، 8-10 سال میں دادا، پھر جو چچا بہت بڑی ڈال تھے وہ بھی گئے. پیچھے چچاؤں میں حمزہ بچے، ابو لہب اور عباس. اس وقت یہ یاد آ رہے ہیں. تو سیدنا عباس اس گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو مدینہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، وہ بات کر کے چپ ہوئے. تو سیدنا عباس نے مدینہ والوں کو بولا کہ آپ کو معلوم ہے آپ محمد کو ساتھ لے جا رہے ہو، اس کو لے جانا آسان کام ہے؟ ابھی دین اسلام کی دعوت کو سائڈ پر چھوڑو. وہ جو سیدنا عباس خطرہ بھانپ گئے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جائیں گے وہاں انقلاب آئے گا اور انقلاب کے لیے خون بہتا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ ساتھ لے جا رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ پر عرب اقوام ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ کو اس بات کا ادراک ہے کہ آپ جنگ لے کر جا رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک وہ ابو عامر اور عبداللہ ابن ابی منافقوں کا معاملہ ہے، اور ایک یہ سچے صحابہ ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ کی بات پوری ہو گئی؟ کہا پوری ہو گئی. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ رات کی تاریکی ہے، حج کا موسم ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اللہ و رسولہ، میری ڈیمانڈ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہ فلکم الجنہ، جنت ملے گی۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کہا اچھا ہاتھ آگے کیجیے، ہاتھ آگے کی۔ بایعنا اللہ ورسولہ علی ان نحافظہ ولنا الجنہ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں گے، اس کے رسول کی حفاظت کریں گے، ہمیں جنت ملے گی۔ پھر وہاں ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا، اب سیدنا عباس کو کہا واللہ ہم حضور کے آگے پیچھے اپنی لاشیں تڑپا دیں گے لیکن حضور کے قریب کسی دشمن کو نہیں آنے دیں گے۔ پھر یہ دعویٰ نہیں، اس کے اوپر دلیل ہے۔ غزوہ احد میں 70 بڑے بڑے صحابہ کرام، ہیرو صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک انصاری صحابی جب آخری سانس لے رہا تھا تو ان کو حضور نے کسی صحابی کو بھیجا کہ اس صحابی کا پتہ کرو، اس کو میرا سلام بولو۔ تو جب وہ صحابی حضور کا سلام لے کر اس زخمی انصاری صحابی کے پاس آیا تو ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، تو انہوں نے آنے والے جو وہ تھے میسج لانے والے صحابی تھے، انہوں نے آ کر بولا حضور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مرتے ہوئے کہا واللہ اگر حضور تک کوئی پہنچ گیا تو میں قیامت والے دن گریبان پکڑوں گا، حضور تک کوئی نہیں پہنچنا چاہیے چاہے پورا مدینہ ختم ہو جائے۔ دو کیٹیگریز، ایک کیٹیگری اور یہ ذلیل کیٹیگری بھی ایک۔ یہ شام والوں کے ساتھ مل کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ باہر کے پردیسی آ کے آباد ہو گئے ہیں، ان کو نکالو، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والے ذلیل لوگوں کو نکالیں گے۔ سورہ منافقون۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین اللہ پاک نے عزت اپنے لیے، اپنے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے رکھی ہے۔ باہر کیف اس نے بہت بڑی پلاننگ کی، اتنی بڑی پلاننگ کی کہ ان لوگوں نے مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد تعمیر کی مسجد کے نام سے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عذر رکھا حضور ضعیف بوڑھے نمازی ہیں، مسجد قباء بھی نہیں جا سکتے، مسجد نبوی بھی نہیں آ سکتے، مسجد جمعہ بھی نہیں آ سکتے، یہ اس وقت کی مساجد ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ سے درخواست ہے، ہم نے اللہ کے نام پر ایک چھوٹا سا مصلی بنایا ہے، حضور برکت کے لیے آئیے، اس میں نماز ادا کیجیے۔ چال دیکھ رہے ہیں؟ بہت بڑی چال۔ مسلمانوں کو ان کے اندر سے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ہمیشہ نقصان دیتے ہیں، باہر سے کوئی نہیں نقصان دیتا اتنا جتنا اپنے دیتے ہیں، اور یہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ جاگ کر بیٹھیں تاکہ مجھے بات کرتے ہوئے مزہ آئے، آپ لوگ سو رہے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں برکت کے لیے 2 رکعت وہاں ادا کروں یا مسجدوں کے افتتاح کروں، ابھی مجھے دین کی سربلندی کے لیے روم والوں کے پاس جانا ہے۔ دینداری کی سمجھ دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت مسلمانوں کو کھڑے ہونا چاہیے، مسلمان سجدوں میں گر گر کے دعا کر رہے ہیں، دعائے قنوت نازلہ، یا اللہ یہ کر یہ کر، ابھی تو کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، ابھی سجدے میں جانے کا ٹائم تو نہیں ہے۔ شاعر بھی کہتے ہیں نا، مسلمان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے کہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس وقت اس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر روم والوں کی قلع کما کرنے کے لیے ہمیں تبوک کی طرف جانا ہے، واپسی پہ دیکھوں گا۔ اس ابو عامر نے عبداللہ ابن ابی کو یہ بھی لکھا کہ وہ عمارت ایسی ہونی چاہیے کہ جب میری ایجنسی کا کوئی بندہ آئے، میری فورس کا کوئی بندہ آئے تو وہ رات کو قیام بھی اسی میں کرے، تاکہ وہ میرا جو پیغام، جو میسج آئے، جو رپلائی آئے وہ مخفی رہے، وہ ایک گویا ایک میس بھی ہو، چھاونی بھی ہو، وہ اسلحہ ڈپو بھی ہو۔ فل کوارڈینیشن چل رہی تھی، کامیاب چل رہے تھے۔ تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی اوان کے مقام پر تھے، اوان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے وحی بھیج کر
اس مسجد زرار کا چٹا کٹھا حضور کے سامنے کھول دیا کہ حضور قباء کے پاس ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، اس کو انہوں نے مسجد کا نام لیا ہے، وہ مسجد وغیرہ نہیں ہے، وہ عمارت ہے۔ اس بلڈنگ کے نام سے لفظ مسجد کا تقدس اللہ نے ہٹایا ہے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، یہ جیسے یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ جو عمارتیں بناتے ہیں مسلمانوں میں فساد کے لیے، یہ ان کے دل میں خود شک پیدا کریں گی، کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ نے حضور کو بتا دیا کہ یہ عمارت شرپسندی والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 جانثار بھیجے۔ کتنے؟ 2، معین بن عدی اور مالک بن دخشم نام، یہ اللہ پاک کمی بیشی معاف کرے۔ معین بن عدی جنگ بدر کے مجاہدین میں سے، یہ دونوں گئے، یہ جا کر دیکھا وہاں ماشاءاللہ ان لوگوں نے کیا، تیس نیس کر کے بالکل ملیا میٹ کر کے مدینہ میں آ کر حضور کو بتایا، حضور جاب ڈن، حضور جاب۔ تو اس طرح کی عمارتیں بھی دین اسلام کے درمیان میں، اور قرآن مجید نے پھر اس کو مسجد زرار کا لقب دیا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی عمارت تھی، اس کا گرانا واجب تھا۔ یہ سارے مضامین سورہ توبہ میں۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ یونس ایک نبی کا نام ہے اور اس میں ان کا واقعہ بھی ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اس کے بڑے مضامین ہیں، اس میں اللہ پاک کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ تمہیں زمین اور آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برستی ہے، پھر زمین سے رزق نکلتا ہے۔ آپ لوگوں کو آنکھیں، دل کون دیتا ہے؟ اللہ پاک زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کون نکالتا ہے؟ مرغی میں سے انڈا، پھر اس انڈے میں سے دوبارہ مرغی کون نکالتا ہے؟ دن میں سے رات، رات میں سے دن کون نکالتا ہے؟ تو یہ بولیں گے اللہ۔ تو جب منہ سے اللہ بولتے ہو تو دل سے بھی اللہ کو ماننا چاہیے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ سارے کام جب آپ کا حق اللہ کرتا ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، تو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو مانو گے تو گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے؟ فأنا تصرفون، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ راہ حق ادھر ہے، ادھر سے پھرے ہوئے کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو۔ پھر اسی صورت میں فرعون کا واقعہ ہے، فرعون کو غرق ہونے کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بہت تنگ کیا فرعون نے، بہت تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آ گئی کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فرعون کے لیے میں نے ایک جگہ ایک کتاب میں عربی کی تفسیر میں پڑھا تھا، شاید فرعون نے 400 سال عمر پائی۔ اچھا، فرعون ایک لقب ہے، جیسے ہمارے یہاں سی ایم، پی ایم، چیف فلانا ہوتا ہے نا، تو فرعون ایک بادشاہ، مصر کے بادشاہ کا لقب ہے۔ اصل موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا منفتاح یا منفتاح، اس طرح کا اس کا اصلی نام تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو تھا اس نے 400 سال عمر پائی، اور کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک دفعہ بھی اس کو نہ سر میں درد ہوا نہ بخار ہوا۔ اس نے کہا اگر 400 سال عمر پائے، نہ سر میں درد ہو نہ بخار ہو، تو خدا تو ایسے ہی ہوتا ہے، خدا تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ بھٹک گیا، نہ میں بیمار ہوا نہ میرے سر میں درد ہوا، لہٰذا میں انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہو گیا، الیاذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت دعوت دی اس کو بھی، اپنی قوم کو بھی، مان لو۔ فما آمن لموسیٰ، بہت پیاری آیت ہے، موسیٰ پر ایمان نہیں لائے مگر صرف موسیٰ علیہ السلام کے قریبی خاندان بنی اسرائیل۔ وجہ کیا؟ علی خوف من فرعون وملئہم، ان کو یہ خوف اور دھڑکا لگا ہوا تھا کہ فرعون اور اس کی کابینہ ان پہ سختی کریں گے۔ اور مثال کو قریب کروں، فلسطین کے معاملے میں کوئی اسلامی ملک نہیں بولے گا، ورنہ اقوام متحدہ، ورلڈ بینک اور IMF والے ناراض ہو جائیں گے۔ خبردار جو بولا پیسے واپس مانگیں، چپ ہو اور لو اور کھاؤ، کھائی جاؤ، نام نہیں لینا، نام لیا تو خیر نہیں ہے۔ علی خوف من فرعون وملئہم، ہماری اس وقت کی مثال بالکل بنی اسرائیل کے قریب قریب فٹ ہے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اللہ پہ توکل کرو اور فرعون کے خلاف جنگ کرنے میں یا فرعون کے تسلط سے بھاگنے کے لیے تیاریاں کرو. اور تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، نماز پڑھو. نماز کا حکم اس وقت میں بھی تھا. اپنے گھروں میں رہو، اجتماعات نہ کرو ورنہ پکڑ دکڑ شروع ہو کے جیل بھرو تحریک شروع ہو جائے گی. بکھرے رہو، جس وقت ہمارا تہوار آئے گا اس وقت ہم فرعون کے تسلط سے بھاگیں گے. پورے ایک ماسٹر پلان بنا کر اپنے قریبی لوگوں کو بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے چہیتے اور جلالی نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پاک سے عجیب انہوں نے فریاد کی. اللہ پاک سے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اے اللہ آپ ہی نے، یہ فرعون ہم پر ظلم کر رہا ہے، اے اللہ یہ آپ ہی نے فرعون اور اس کی کابینہ کو، آپ نے اس کو سج دھج عطا کی ہے دنیا کی، اور آپ نے اس کو مال بھی دیا ہوا ہے تاکہ یہ ہمیں آپ کے راستے سے گمراہ کرے. ہمارے یہاں جو کمزور ایمان والا ہے اس کو پیسے دے کے خرید کے اپنے پاس رکھ لے. اب موسیٰ علیہ السلام کو جلال ہے، ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ یہ جو تو نے مال دیا ہے، یا اللہ فرعون کا مال تہس نہس کر. واشدد علی قلوبہم، ان بدبختوں کے دلوں کو اور سخت کر تاکہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک تیرا عذاب درد والا چکھ نہ لے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، فوراً اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون ہم نے آپ دونوں کی یہ بد دعا قبول کر لی. اب فرعون اور اس کی قوم کا کباڑہ لکھ دیا. مفسرین لکھتے ہیں فرعون کے خلاف بد دعا میں اور فرعون کے غرق ہونے میں 40 سال کا عرصہ ہے. جواب فوراً آیا ہے کہ ہم نے آپ کی بد دعا سن لی، لیکن وہ بد دعا کا ریئیکشن ایگزیکیوٹ ہونے میں 40 ایئرز. کتنے؟ لہذا دعا کرنے کے بعد یہ نا یا اللہ کب سے مانگ رہا ہوں دے نہیں رہا، یا اللہ کب سے مانگ رہا ہوں، نہ جلدی نہیں. اللہ نے چاہا تو دعا کی قبولیت کے 3-4 اسٹیجز ہیں، کبھی اس موضوع پر بات کروں گا انشاءاللہ. اب آگے کہانی شروع ہوتی ہے. موقع ملا ان کو، تہوار آیا. بنی اسرائیل نے جا کر قبطیوں سے کہا ہمارا تہوار ہے، باہر جا رہے ہیں، اپنے سونے زیورات اچھے اچھے کپڑوں دو، ہم تہوار منا کے واپس آئیں گے. وہ سونا کپڑے لے کے 9-2-11 جیسے پیچھے گزرا ہے دریا پر پہنچے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا نے ایک راستہ دیا. انہوں نے کہا 80 تے 12 بڑے بڑے بزرگ 12 ہیں، یہ 12 راستے بناؤ. یا اللہ موت پیچھے کھڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہ دریا میں 12 راستے بنے، ان میں سے یہ پار ہوئے. پار ہونے کے بعد پیچھے سے فرعون نے کہا یہ راستے میں تمہارا رب ہوں، میں نے بنائے. اپنی قوم سے کہا یہ راستے میں نے بنائے، تو موسیٰ پہ جلدی کر کے پار ہو گیا. انہوں نے بیچ میں ڈالا. جب درمیان میں اللہ نے کہا مل گیا. اب فرعون میں طاقت بہت تھی، 400 سال دیو ہیکل چیز. عجیب تعبیر اس نے آخری وقت میں اختیار کی. اس کی تفصیل سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، توبہ کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک انسان کو آخرت کے آثار نظر نہ آئیں. آخرت کے آثار میں بعض اوقات نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پاؤں سے سانس نکلنا شروع ہوتا ہے، گھٹنے تک آتا ہے، یہاں تک آتا ہے. اب جب انسان بولے گا اللہ میری توبہ، اب توبہ قبول نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کی روح نہیں نکل رہی ہوتی لیکن اس کو آنن فانن فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے وہ فرشتے جو روح قبض کرنے پر مامور ہیں، اسرائیل علیہ السلام کی جو فورس ہے، وہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اب توبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے. سورج مغرب سے طلوع ہوا، ادھر شیطان سجدے میں گرے گا، بولے گا اوئے ہوئے میری مہلت کا وقت ختم ہو گیا، میری مہلت کا وقت. تو یہ چند نشانیاں ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو توبہ کی قبولیت سے مانع آ جاتی ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے. اب توبہ نہیں ہے، اب تو نے سچ دیکھ لیا، اب توبہ کرتا ہے. اب سچ دیکھ لیا، کیونکہ جب یہ دھوکے والی آنکھ بند ہوتی ہے
حقیقت والی آنکھ کھلتی ہے، وہ اگلے جہاں کی چیزیں دیکھتا ہے، تو اب تو معاملہ ختم، اب تو سزا جزا کا کام شروع، توبہ کرنی ہے تو ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے یا اللہ ہماری توبہ بولیں، یا اللہ ہماری، اللہ معاف فرما دے ہم سب۔ فرعون کو جب اس نے ڈالا پیچھا، اللہ پاک نے پانی میں لایا، اب فرعون ڈبکیاں لگا کے باہر نکل رہا ہے۔ یہ اضافی بات ہے، ان میں اگر کوئی غلط بات ہو گئی تو اس پر میں معذرت چاہتا ہوں، صحیح ہے؟ وہ ڈبکیاں لگا کے باہر نکلتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ باہر نکلتا ہے، منہ نکالتا ہے نا، تو اس کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ گئے، جبرائیل علیہ السلام نظر آ گئے۔ مذاق کروں؟ اس نے کہا یہ تو گل ود گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ گل بڑھ گئی ہے، بہت معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ اب وہ فرعون نا اللہ پر ایمان لانے کے سینٹنسز ادا کر رہا ہے، ذرا سنیے گا، قریب سے سنیں ذرا۔ فرعون کہتا ہے قال آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ، کہ کوئی خدا نہیں ہے، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، خدا تو وہی ہے جس پر بنو اسرائیل موسیٰ ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں بھی اسلام اور تابع داروں میں سے ہوں۔ لہروں میں غوطے کھا رہا ہے اور ایمان لا۔ روایات میں آتا ہے جبرائیل امین نے اس دریا کی ریت لی، اس کے منہ اور ناک میں اوپر چڑھائی، اس کو پکڑا اور نیچے جا کے تیل میں روک دیا، گلگ 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 پانی پیا اس نے، صحیح ہے، ٹھنڈا کر کے اوپر چھوڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آن، سچ دیکھے ہی تھے اون توبہ کر دیں، سچ نظر آیا تو ابھی ایمان لا رہا ہے، ابھی ایمان قبول نہیں ہے۔ آن وقد عصیت، نافرمانی میں زندگی گزاری ہم اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور بہت بڑا فسادی تھا تو، ابھی جب یہ جبرائیل امین نظر آئے تو ایمان لا رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرعون ہم تیری باڈی کو سانس نکالنے کے بعد دریا کے اوپر لائیں گے تاکہ قبطی، بنو اسرائیل، جتنے لوگ بچے ہیں وہ اس شخص کا نظارہ کر لیں جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ رب نیچے پڑا ہوا ہے، جو رب اعلیٰ کہہ رہا تو مردار ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ خدا نہیں تھا، یہ دعویٰ باطل تھا۔ ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ہم آپ کے بدن کو پانی کے اوپر لائیں گے تاکہ ادھر ادھر کے ساری دنیا دیکھ لے کہ جو جھوٹا خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اس کا حشر کیا ہوا۔ اب ایک دوسری جو تحقیق ہے سائنسی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، انہوں نے یہ آرکولوجسٹ نے انہوں نے سرچنگ کی کہ وہ فرعون، اس کی حنوط شدہ لاش آج بھی میوزیم میں رکھی ہے، اور یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، اور وہ دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بدن کو بچا کر رکھیں گے۔ تو یہ تفسیر ممکن ہے، حتمی نہیں ہے، یہ تفسیر ممکن ہے، کیا پتہ اللہ پاک نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کے لیے رکھے ہو کہ جو بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اس کا حال یہ ہوگا فرعون کو دیکھ لو۔ بات سمجھ آئے؟ یہ سورہ یونس کے کچھ احوال ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم پر بالکل عذاب آ گیا تھا، سامنے نظر آ گیا، اللہ نے ساری نشانیاں پوری کی۔ یونس علیہ السلام اللہ کے عذاب سے ڈر کے کشتی میں سوار ہو کر کہیں جانے لگے، اللہ کی مرضی شامل حال نہیں تھی، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے وہ انشاءاللہ سورہ صافات میں۔ پیچھے قوم نے جب دیکھا کہ اللہ کا نبی ہمارے میں سے چلا گیا ہے اور عذاب کے آثار کنفرم ہیں، تو ان لوگوں نے بولا مارے گئے، خیر نہیں ہے، سب کے سب بستی سے باہر نکلے اور سجدے میں گر گئے۔ یونس علیہ السلام کے کچھ خلافات ہیں، علماء تھے، ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کو سجدے میں جا کے منا لو، اللہ اگر مان گیا تو یہ عذاب ٹل جائے گا۔ ساری کی ساری قوم آ کے سجدے میں گر گئی اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دے۔ یہ وہ عذاب آیا ہوا واپس ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ کسی قوم کو عذاب آنے کے بعد اس کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا، مگر یونس کی قوم کے ساتھ ہم نے اپنے فضل کا معاملہ کیا، آیا ہوا عذاب ہم نے واپس کر دیا۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ وہ حقائق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں ڈرتے رہے۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائیں، مدینہ منورہ میں ایک مسجد اجابہ ہے،
اس کو مسجد بنو معاویہ بھی بولتے ہیں. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے 3 دعائیں مانگی. پہلی دعا، یا اللہ میری پوری امت کو گمراہ نہ کرنا، یا اللہ میری پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، اور یا اللہ ان کو آپس میں اختلافات سے بچانا. 2 پہلی دعائیں قبول ہوئی، اختلاف والی دعا اللہ نے اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق قبول نہیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سرور کونین، اللہ قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان جائیں، کہ وہ ان اقوام کے احوال پڑھ کے امت محمدیہ کے لیے مانگ کر گئے، نہ یہ قوم ایک ساتھ ہلاک ہوگی، نہ پوری دنیا کی مسلمان قوم کبھی گمراہ ہوگی. چھوٹے چھوٹے لوگ گروہوں میں گمراہ ہوتے رہیں گے، لیکن دین اسلام اپنی اصلی شکل میں کہیں نہیں قائم باقی رہے گا حتیٰ کہ دجال آئے گا اور یہ خالص دین واپس مدینہ منورہ میں جمع ہوگا. ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی حجرتها. یقیناً ایمان مدینہ منورہ واپس آئے گا ایسے ہی جیسے سام کو آپ پتھر ماریں تو سام بھاگ کر واپس اپنی بل میں جاتا ہے، کتنی تیزی سے جاتا ہے. ایسے پورے روئے زمین سے اسلام سمٹ کر مقناطیس کی طرح جا کے مدینہ منورہ میں رک جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب آپ روضہ مبارک پر سلام کرنے کے لیے باب السلام سے داخل ہوں گے تو موبائل کیمرہ بند کریں گے، ادب کے ساتھ چلتے 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 یہ ساری احادیث آپ کو ممبر پر، محراب پر دائیں بائیں طرف لکھی ہوئی نظر آئیں گی. افسوس یہ ہے کہ آج کل کا بندہ جب وہاں جاتا ہے وہ بولتے ہیں میں تو آ گیا، صبر سب کو لے کے جاتا ہوں. ایک ہاتھ میں چپل پکڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے. اے دیکھیں پنجابی میں لگا، اردو میں لگا ہوا ہے، سب کو دیکھا. بہت افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے. انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ ادب کا اتنا مقام ہے کہ انسان کسی کو زور سے بول بھی نہیں سکتا بھائی آپ غلط کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، نہ کرو، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ جو عسکری وہاں کھڑے ہیں وہ بھی مجبور ہیں، بولے یلا حاجی چل، حاجی آگے چل، خدا کا واسطہ آگے چل. حاجی ادھر بھی ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ جو کیفیت ایک امتی کی حضور پر درود و سلام کی یہاں سے اٹھ کر جہاز میں پورے سفر میں ہوتی ہے، وہ وہاں جا کر پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب کبھی اللہ آپ کو لے جائیں تو آپ باب السلام میں جب دیسی داخل ہوں گے، داخل ہوتے ساتھ ہی الٹے ہاتھ پر 2-4 احادیث لکھی ہوئی ہیں. ایک بہت بڑی حدیث لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. قیامت والے دن میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی. بہت بڑا تسلی کا سامان ہے، بہت بڑا تسلی کا سامان ہے. اس کے ساتھ پھر یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایمان پوری دنیا سے واپس ہو کر مدینہ آئے گا. پتہ نہیں بات چلتے چلتے کہاں. ہاں، بات یہاں سے نکلی تھی کہ یونس علیہ السلام کی قوم عذاب آنے کے بعد توبہ استغفار کرنے پر بچ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مسجد اجابہ میں سجدے میں طویل دعائیں مانگی اللہ پاک سے. اللہ کریم مقبول حاضری نصیب کر دیں. اگلی سورت ہود ہے. ہود علیہ السلام بھی نبی گزرے ہیں. تمام انبیاء نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے. نوح علیہ السلام نے بلایا ہے، ہود علیہ السلام نے بلایا ہے، اسی طرح صالح علیہ السلام نے بلایا ہے، شعیب علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا ہے. لوگوں کو بولا ہے بھائی گڑبڑ چھوڑو، اللہ کی طرف پورے آ جاؤ، دین کو ٹچ میں نہ رکھو. ہم لوگوں نے بھی نا اس زمانے میں دین کو ٹچ میں رکھا ہوا ہے. جہاں سمجھ آتی ہے وہاں سے اندر، جہاں سمجھ نہیں آتی وہ مولویوں نے دین کو یار مشکل بنایا ہوا. واہ یار واہ، نکاح کے موقع پر تو مشکل نہیں بنایا ہوا تھا. اور کوئی ایسا موقع جو سمجھ آنے والا، جو مطلب میٹھا میٹھا ہپ اور کروا مولوی کے کھاتے میں، یہ صحیح بات نہیں ہے، ناانصافی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. دینداری کرنی ہے تو پوری کرو. پھر ٹھٹھے بازی ڈرامے بازی اللہ کے ساتھ نہیں چلے گی. اب مثال کے طور پر ٹائم اوپر ہو رہا ہے لیکن یہ میں بات کر جاتا ہوں. شعیب علیہ السلام کا قبیلہ، ان کی حیثیت مالدار تھے، ٹھیک ہے، اچھی حیثیت تھی. انہوں نے لوگوں کو بولا یار یہ تم ناپ تول میں گڑبڑ کرتے ہو، پورا تول کے دیا کرو. اپنے لیے جب جاتے ہو پورا تول کے لاتے ہو، دیکھتے ہو یار کوئی چیز کم تو نہیں رہے گی، وہ ترازو کے نیچے پتھر شتر تو نہیں لگائے ہوئے ہیں، صحیح ہے.
اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو کم تول کر دیتے ہو، یہ گڑبڑ نہ کرو۔ لوگوں نے کہا ہمارا مال ہماری مرضی، شعیب جاؤ نماز پڑھو اپنی۔ قالوا یا شعیب، اے شعیب اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اور مولوی صاحب ہے یار مسجد میں اللہ اللہ کر، صاف الفاظ میں بولوں، دین کو، حکومت کو، بزنس کو، سیاست کو، غیر ملکی تعلقات کو، وزارت داخلہ کو، ہر چیز کو مسجد سے دور کر دو، نتیجہ آپ کے سامنے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ یہ دین کو ہر چیز میں لے کر جاؤ، پھر دیکھو اللہ پاک کیا رنگ دکھاتا ہے۔ یہ دیکھیں وقت کے نبی کو بولا او بھائی آپ اپنی نماز الگ پڑھو یار، ہمیں تنگ نہ کرو، ہمیں اپنا بزنس اپنے طریقے پر کرنے دو۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہے کمایا ہم نے، ہم اپنے مال میں کھوٹا دیں کھرا دیں ہماری مرضی۔ سمجھدار آدمی ہے یار، طنز کر رہے انک لانت الحلیم الرشید، شعیب یار سمجھدار آدمی، جاؤ یار اپنا کام کرو۔ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی چیز کو لا کے آج اپنے اس میں فٹ کریں، مرد ہو خواتین ہو، دین اسلام میں جو چیز سمجھ آ گئی اپنے فائدہ کی، او ہو کیا پیارا دین ہے ہمارا، اور جو چیز اوپر سر پہ پڑ گئی، ڈیوز آ گئے، ڈیل غلط کر دی، جرمانہ پڑ گیا، زکوٰۃ دینی پڑ گئی، یہ مولوی صاحب نے سخت بنا لیا یار، ہائے ہائے۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگو ذرا مجھے مشورہ دو کہ اگر میں بہت مضبوط دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے کہ آپ غلط کر رہے ہو، اور میں تم سے اس دعوت کے پیسے بھی نہیں مانگتا کہ مجھے تنخواہ دو، اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، ٹھیک ہو جاؤ سارے، کہ میں یہ سارا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا آپ پیسہ شیسا دے دو، نہ ٹھیک ہو جاؤ بالکل۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ ساری جو اچھی باتیں میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہو جاؤ، اور میری دشمنی میں غلط کام نہ کرو۔ دیکھو قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، قوم لوط کو کیسے کیسے عذاب پہنچائے۔ انہوں نے کہا شعیب ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہ پتہ نہیں آپ کیا آواز و نصیحت ہمیں کرتے رہتے ہو، ٹائم ضائع کرتے ہو۔ بعینہ معاشرے میں اس وقت ہمارے لوگوں کا دینداروں کے ساتھ یہی معاملہ ہے، کوئی اہل بندہ اہل دل کسی کو سمجھانے کے لیے جائے کہ بھائی یہ سود کا کاروبار ہے، یہ جوا سٹا کر رہا ہے، اس سے پیچھے ہو جا، بولتے ہیں یار دماغ کھانے آ گیا، یہ پھر ٹائم لے گا ہمارا۔ شیشے میں سے نظر آ جاتا ہے مولوی صاحب آتا ہوا ہے نا، پی او کو گھنٹی بجا کے بولتے ہیں بولو بھائی میٹنگ میں ہے باس، کر لو، قرآن کھول کے پڑھ لو بھائی، قرآن کھول کے پڑھ لو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب آپ دین کا کام مزے سے، اتقان کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ 100% کرتے ہیں بغیر کسی کا چندہ اور پیسہ کھائے، واللہ اس دین کے کام میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اگرچہ بعض اوقات ناکام لوٹے، کسی کو دعوت دینے کے لیے یا بات چیت کی، اس نے آگے سے کچھ ایسی بات کر دی کہ جو مناسب نہیں تھی، یہ دکھنے میں ناکام آ گیا، لیکن یہ اس کے دل میں ایک ایسا پودا لگا کے آتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اس کا ضمیر بولتا ہے یار ایک بندہ آیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کریم استغنا کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں پھر دوبارہ فرعون کا ذکر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آتا ہے۔ سورہ ہود جب نازل ہوئی تو اس میں ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، یہ سارے واقعات بیان کیے نا نبیوں کے، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محبوب جیسے جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ویسے ویسے عمل کریں۔ وہ ٹائٹ بات ہے، سرور الکونین سید الکونین، اوپر معراج پہ بلایا، کیا کچھ کیا، لیکن جو مشن تھا نا، مشن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے حکم دیا جا رہا ہے ٹھیک برابر اس کے مطابق کرتے رہیں، آپ بھی کریں آپ کے صحابہ بھی کریں، اور ولا تطغوا، راستے سے ادھر ادھر نہ ہو اور کسی کی طرف مائل بھی نہ ہو ورنہ آگ پکڑے گی سب کو، کلیئر الفاظ ہیں۔ جب سورہ ہود نازل ہوئی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پہلی دفعہ اپنے صحابہ کا سہارا لے کے ڈگمگاتے ہوئے کھڑے ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے پہلے نبی کسی کا سہارا لے کے ڈگمگا کے کھڑے نہیں ہوئے. تو کسی نے پوچھا کیا وہ حضور؟ فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود اور اس کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں انہوں نے مجھے سختی سے بوڑھا کر دیا. اللہ کریم دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین.